بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ بحث ہماری عقیدتنا فی حب آل البیت، اہل بیت اطہار کی محبت کے بارے میں گفتگو۔ گزشتہ جلسے میں مقام چہارم آیہ مودت کی تفسیر کو بیان کر رہے تھے۔ عرض کیا کہ آیہ مودت یعنی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، سورہ مبارک شورى کی آیت ہے۔ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر جو برادران اہل سنت کے ہاں رائج ہے، ان کا ماننا ہے کہ مراد یہ ہے کہ پیغمبر مشرکین مکہ سے خطاب کر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ میری رسالت کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم میری رشتہ داری کا خیال کر لو، میرے رشتہ داری کی پاس رکھو۔ تو یہ مراد ہے۔ عرض کیا کہ یہ مطلب درست نہیں ہے، کیونکہ صریح آیت کے برخلاف ہے۔ آیت میں تو کہیں پر یہ نہیں ہے۔ اصلاً آیت میں لفظ اجر کا آنا اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ بات ان کے ساتھ ہو رہی ہے جو رسالت کو قبول کرتے ہیں، پیغمبر کی زحمتوں کو قبول کرتے ہیں، اور اس صدد میں ہیں کہ اس زحمت پیغمبر کا کچھ اجر دیا جائے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ میں رسالت کا اجر کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو۔ اب اس کا کیا تعلق ہے ان مشرکین سے جو پیغمبر کی رسالت کو ہی نہیں مانتے، پیغمبر کی رسالت کی تکذیب کر رہے ہیں؟ اصلاً ان کی نگاہ میں پیغمبر نے ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا تعین کہ یہ بات آئے کہ پیغمبر ان سے اجر مانگے یا نہ مانگے۔ لہٰذا یہ مطلب بالکل درست نہیں ہے۔ اس مناسبت سے صاحب کتاب نے دلائل الصدق سے کچھ مطالب کو ذکر کیا کہ کل میرے پاس دلائل الصدق نہیں تھی، ابھی میرے سامنے دلائل الصدق ہے۔ دلائل الصدق کی جو آخری چاپ ہے مؤسسہ آل البیت والوں نے جو چاپ کیا، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 381 وہاں سے تھوڑی سی میں دلائل الصدق کی گزارش دوں کہ یہاں پر آغا محمد حسن مظفر نے کیسے مباحث کو ذکر کیا ہے، تاکہ بدایت المعارف میں جو اس کتاب کے حوالے ہیں اور وہ مطالب جو اس کتاب سے نقل کیے جا رہے ہیں وہ بھی بالکل روشن ہو جائیں۔ دیکھیں، دلائل الصدق میں عرض کیا کہ شروع میں علامہ حلی کا متن دیتے ہیں، اور اس کے بعد علامہ حلی کے کلام پر جو فضل ابن روزبہان نے اشکالات کیے ہیں اس کو نقل کرتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں خود صاحب کتاب دلائل الصدق یعنی آغا محمد حسن مظفر مطلب کو ذکر کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں اس کتاب سے کچھ عبارات پڑھتا ہوں۔ آیہ مودت کے بارے میں مرحوم علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ ایسے فرماتے ہیں کہ دلائل الصدق والے نے ان کی عبارت یوں نقل کی ہے: قال المصنف قدس اللہ روحہ، مصنف یعنی علامہ حلی
علامہ ہلی فرماتے ہیں الرابعۃ قولہ تعالی، امامت پر جو ادلہ ذکر کرتے ہیں ان میں سے چوتھا یہ آیہ کریمہ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خوب، اس کے بعد علامہ ہلی فرماتے ہیں رول جمہور فی الصحیحین و احمد بن حنبل فی مسندہ والثعلبی فی تفسیرہ عن ابن عباس قال لما نزل قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم قال علی و فاطمۃ وابناہما۔ یہ روایت نقل کرتے ہیں ووجوب المودۃ یستلزم وجوب الطاعہ، یہ علامہ ہلی کا کلام جو ہم نے کل بدایت المعارف میں بھی اس کو پڑھا تھا۔ اب اس علامہ ہلی کے بیان پر فضل ابن روزبہان ابطال نہج الباطل کے نام سے جو ان کی کتاب ہے، وہاں پر فضل ابن روزبہان علامہ ہلی پر ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ توجہ سے سنیے گا کیونکہ اس کلام کی طرف ہم ناظر ہیں بدایت المعارف میں۔ وہاں پر فضل ابن روزبہان کہتے ہیں وقال الفاضل، یعنی آغا مظفر فضل ابن روزبہان کے کلام کو نقل کرتے ہیں کہ فضل کہتا ہے اختلفوا فی معنی الآیہ، فضل ابن روزبہان کہتا ہے کہ اس آیت کے معنی میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ فقال بعضهم الاستثناء منقطع، کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے اس آیہ کریمہ میں استثناء منقطع ہے، کہ اس کی طرف ہم بدایت المعارف میں ناظر تھے۔ والمعنی، استثناء منقطع کے مطابق دیکھیں معنی کیسے کر رہے ہیں، کہہ رہے معنی یہ ہے لا اسألکم علی تبلیغ الرسالت اجرا، میں تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن المودۃ فی القربى، کیونکہ استثناء منقطع کو لے کر آئے، استثناء منقطع میں الا لیکن کے قائم مقام ہوتی ہے، استدراک ہوتا ہے، لہذا الا کو تبدیل کر کے اس نے لیکن کو ذکر کیا۔ لیکن المودۃ فی القربى حاصلۃ بینی و بینکم، لیکن رشتہ داری کے اعتبار سے آپ کے اور ہمارے درمیان مودت پائی جاتی ہے۔ فلہذا اسعی و اجتہد فی ہدایتکم و تبلیغ الرسالۃ الیکم، لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری ہدایت کروں، لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم تک رسالت کو پہنچا سکوں۔ یہ ہو گیا مستثنیٰ منقطع کے مطابق ترجمہ۔ بس مستثنیٰ منقطع کے مطابق ترجمہ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو مطلب یہ ذکر کیا گیا کہ لا اسألکم علی تبلیغ الرسالت اجرا، یعنی قل لا اسألکم علیہ اجرا کا معنی یہ ہے کہ بھائی جو میں نے رسالت کو پہنچا ہے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن رشتہ داری تو ہے آپ کی اور ہماری، جب آپ کی اور ہماری رشتہ داری ہے لہذا رسالت کو پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ یہ استثناء منقطع کے مطابق ترجمہ کر رہا ہے کہ اس پر ہم نے اشکال کیا تھا بدایت المعارف میں، جو اشکال کیا وہ اشکال یہی تھا کہ بابا استثناء منقطع کا بھی درست مطلب یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہے، لیکن مستثنیٰ منقطع استدراک ہوتا ہے۔ استدراک وہاں پر ہوتا ہے کہ اگر آپ مستثنیٰ منہ کو ذکر کر دیں اور کلام کو روک دیں تو کوئی شبہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، کوئی توہم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس توہم اور شبہ کو ختم کرنے کے لیے آپ مستثنیٰ منقطع کو لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر کیا شبہ؟ یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں لیکن آپ کی اور ہماری رشتہ داری ہے لہذا میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں، اس کا کیا ربط ہے لا اسألکم علی تبلیغ الرسالت اجرن کے ساتھ؟ اصلاً آپس میں اجنبی ہیں،
کوئی تعلق نہیں جڑ رہا۔ یہ اشکال تھا جو ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ بھائی اگر استثناء کو مستثنیٰ کو منقطع بھی قرار دو تو بھی دونوں کے درمیان ارتباط تو ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کے درمیان ارتباط نہیں ہے، کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اس صورت میں تو پھر مستثنیٰ منقطع کا معنی بھی نہیں بنتا۔ دیکھیں کل والی عبارت کو، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ فِي دَلَائِلِ الصِّدْقِ فِي رَدِّ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى تَقْدِيرِ انقطاع الاستثناء۔ دلائل الصدق میں یہ جو فضل بن روزبہان کو نقد کیا ہے علامہ مظفر نے، کہتے ہیں دلائل الصدق کا جو مطلب ہے وہ اسی کی طرف ناظر ہے۔ میں دلائل الصدق سے عبارت پڑھ رہا ہوں۔ اس معنی کو ذکر کرنے کے بعد وہاں پر دلائل الصدق میں ایسے فرما رہے ہیں، صفحہ نمبر 388، ما ذکرہ الفضل من المعنی علی الاستثناء المنقطع۔ یہاں سے روشن ہو جاتا ہے عبارت اصل میں ایسے، ومثل هذا المحکی ان ابن عباس فی البطلان ما ذکرہ الفضل۔ جیسے ابن عباس سے ایک غلط مطلب انہوں نے نقل کیا ہے، جھوٹ باندھا ہے ابن عباس کی طرف، اسی طریقے سے فضل کا جو مطلب ہے جو فضل بن روزبان نے ذکر کیا ہے وہ بھی باطل ہے۔ وہ فضل بن روزبان جو کہتا ہے استثناء منقطع ہے، وہاں پر نقد یہ کر رہے ہیں آغا مظفر فَإِنَّ الْمُنْقَطِعَ عِبَارَةٌ عَنْ إِخْرَاجٍ مَا لَوْلَا إِخْرَاجُهُ لَتُوَهِّمَ دُخُولُهُ فِي حُکْمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَظِيرَ الْاِسْتِدْرَاکِ، کہ یہ ہم نے عبارت یہاں پر ذکر کی ہے، خود یہیں پر آغا نے ذکر کی ہے عین عبارت۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْفَضْلُ أَجْنَبِيٌّ أَمَّا قَبْلَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ۔ یہ جو فضل میں مستثنیٰ ذکر کیا ہے، مستثنیٰ کیا ذکر کر رہا ہے، لَكِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى حَاصِلَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَلِهَذَا أَسْعَى وَأَجْتَهِدُ فِي هِدَایَتِكُمْ وَتَبْلِیغِ الرِّسَالَةِ إِلَيْكُمْ۔ یہ فضل بن روزبان نے مستثنیٰ ذکر کیا ہے۔ میں اجر رسالت نہیں مانگتا، لیکن ہماری رشتہ داری تو ہے نا، لہذا ہم آپ کے لیے زحمت کر رہے ہیں۔ بابا اس کا کیا تعلق ہے اجر رسالت کے طلب کرنے یا طلب نہ کرنے سے؟ ان میں تو آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ کہ آغا مظفر کہہ رہے ہیں وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْفَضْلُ أَجْنَبِيٌّ أَمَّا قَبْلَهُ۔ یہ جو مستثنیٰ فضل بن روزبان نے ذکر کیا یہ ما قبل سے اصلاً اجنبی ہے، بِكُلِّ وَجْهٍ، ہر طریقے سے اجنبی ہے۔ فَلَا يُتَوَهَّمُ دُخُولُهُ فِي حُکْمِهِ حَتَّى يُسْتَثْنَى مِنْهُ۔ اصلاً یہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہو، اس کا کوئی توہم نہیں کر سکتا تا ان کے آ کر آپ وہاں سے استثناء کریں۔ دوسرے لفظوں میں مستثنیٰ منقطع میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر استثناء نہ کیا جائے تو کوئی بندہ توہم کرتا ہوگا کہ یہ مستثنیٰ بھی مستثنیٰ منہ میں شامل ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ میرے پاس مسافر آ گیا لیکن اس کا سامان نہیں آیا، کیونکہ سامان مسافر کے ساتھ بالکل ساتھ ہے۔ اگر یہ میں استثناء نہ کروں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مسافر اپنے سامان سمیت آیا۔ لیکن یہاں پر کیا تعلق ہے؟ ایک طرف سے نفی اجر رسالت ہے اور دوسری طرف سے پیغمبر کہتے ہیں میری تو تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، خوب چہ ربطی دار باہم، ان کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ ایک مطلب یہ تھا۔ دوسرا مطلب جو فضل بن روزبہان کا تھا اور آخر میں نے روک دیا تھا، وہ یہ نکتہ تھا۔ فضل بن روزبان نے پہلے کہا کہ استثناء منقطع ہے، اسی کا کلام پڑھ رہا ہوں، فضل بن روزبان کا۔ پھر کہتا ہے وقال بعضهم الاستثناء متصل، بعض کہتے ہیں کہ نہ یہ استثناء متصل ہے۔ اچھا،
والمعنى لا اسألكم علیہ اجرا من الاجور الا مودتکم فی قرابتی. استثناء متصل کے مطابق ترجمہ ہوگا میں رسالت کا کوئی اجر نہیں لیتا مگر الا مودتکم فی قرابی، مگر اجر یہ ہے کہ جو میری مودت اور محبت ہے رشتہ داری کی بنا پر، اس کو میں مانگ رہا ہوں. خوب جو میرے رشتہ داروں کے ساتھ مودت ہے میں اس کا سوال کر رہا ہوں. تو یہاں پر روزبان کہتے ہیں وظاہر الآیت علی ھذا المعنی شامل لجمیع قرابات النبی. چلیں ٹھیک ہے، استثناء متصل ہے، اور مقصد بھی یہ ہے کہ پیغمبر اجر رسالت کے لیے اپنے اقربا اور اپنے عزیزوں کی قرابت داروں کی مودت کو طلب کر رہا ہے. فضل ابن روزبان کے تابع پیغمبر کے تو سارے رشتہ دار آ جائیں گے، پھر کیا دلیل ہے کہ آپ اس کو کسی خاص کے ساتھ مخصوص کریں؟ پیغمبر اپنے تمام رشتہ داروں کی مودت چاہتے ہیں. وَلَوْ خَصَّصْنَاهُ بِمَنْ ذُكِرَ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ خِلَافَةِ عَلِيٍّ. یہ پھر دوسرا اشکال کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو مخصوص بھی کر دیں کہ نہ قرابت داروں سے مراد فقط اور فقط اہل بیت ہے، تو بھی یہ آیت علی کی خلافت پر دلالت نہیں کرتی، بل یدل علی وجوب مودتہ، دلالت کرتی ہے کہ اس سے محبت کرنا ضروری ہے. وَنَحْنُ نَقُولُ، روزبان کہتا ہے ان مودتہ واجبۃ علی کل المسلمین، علی کی محبت تمام مسلمانوں پر واجب ہے. والمودۃ تکون مع الطاعہ، اور مودت اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے. ولا کل مطاع یجب ان یکون صاحب الزعامۃ الکبریٰ، لیکن کس نے کہا کہ جس کی بھی اطاعت کی جائے وہ خلیفہ بن جاتا ہے؟ پھر آخر میں علامہ علی کی توہین کرتا ہے فضل. والعجب من ھذا الرجل، یعنی یہ توہین والی تعبیر، اس بندے کو دیکھو تو صحیح، علامہ کے لیے کہہ رہے ہیں انہ یستدل علی المطلوب وکلامہ فی غایۃ البعد عنہ وہو لا یفہم ھذا. یہ علی کی خلافت کو ثابت کرنا ہے اور کلام اس کا خلافت سے بالکل کوسوں دور ہے، اور یہ بات اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. بس دوسرا اشکال جو فضل ابن روزبہان کا ہے کہ اگر استثناء متصل بھی ہو تو بھی اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے تمام قرابت داروں کی محبت. دیکھیں آ جائیں بدایت المعارف کی طرف. ثم ان القربا مختص باہل بیتہ بعد تعینہ فی الاخبار. آغا خرازی فرماتے ہیں کہ بھائی قربا پیغمبر کے رشتہ دار، اس سے مراد پیغمبر کے اہل بیت خاص ہے، کیونکہ روایات میں یہ مشخص ہوا. قال فی دلائل الصدق، دلائل الصدق میں علامہ مظفر فرماتے ہیں وقول الفاضل، وہ جو فضل بن روزبان کہتا ہے کہ وظاہر الآیت علی ھذا المعنی شامل لجمیع قرابات النبی، یہ قول الفاضل باطل. فضل بن روزبان کہتا ہے کہ بھائی اگر مستثنیٰ متصل ہو تو قربا یعنی پیغمبر کے سارے رشتہ دار. کہتے ہیں یہ بات باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن المعلوم من حال النبی الاعتناء بعلی وفاطمہ والحسنین لا من نأوہ من اقربائہ. بھائی قرینہ حالیہ موجود ہے کہ پیغمبر اکرم کا مقصود علی، فاطمہ اور حسنین ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم کی زندگی کی تمام سیرت کو دیکھے ان کے لیے حد سے زیادہ اعتنا کرتے تھے. نہ کہ وہ رشتہ دار کہ وَلَمْ يُسْلِمُوا إِلَّا بِحُدُودِ السُّيُوفِ وَالْغَلَبَةِ، کہ جو اسلام نہیں لے کر آئے مگر تلوار کے ڈر سے، وہ مراد توڑی ہے، وہ طلقاء مراد توڑی ہے، یا وہ جو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے. ایک یہ خود، اور دوسرا وَلِلْقَرِینَةِ الْعَقْلِیَّةِ، قرینہ عقلیہ بھی موجود ہے. کیسے؟ اذ لا يتصور ان يكون ود من
لم یواد اللہ ورسولہ اجرا للتبلیغ والرسالہ، عقل مانتی ہے کہ جو اللہ اور رسول سے مودت نہیں کرتا ان لوگوں کی محبت اجر رسالت قرار دی جائے۔ یہ کون سی عقل قبول کرتی ہے؟ پس فلا بد ان یکون المراد مودت من یکمل الایمان بمودتہ، پس مراد ان لوگوں کی مودت ہے کہ جن کی مودت سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ وَتَحْصُلُ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ بِمُوَالَاتِهِ، جن کی محبت سے، جن کی ولایت سے سعادت ابدیہ حاصل ہوتی ہے۔ وَلِذَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي آیَةٍ أُخْرَى، اسی لیے پروردگار عالم نے ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کیونکہ ان کی مودت در حقیقت تمہاری سعادت کا سامان ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے بل بلحاظ شأن النبی انما یؤد قرابۃ لہ من هو منہ لا من بان عنہ معنی و منزلۃ۔ اصلاً شأن مصطفیٰ کو مد نظر رکھو، شأن مصطفیٰ کو مد نظر رکھو گے تو پیغمبر کے قرابت دار وہی ہیں جن کے بارے میں کہا جائے، جن کے بارے میں پیغمبر کہے کہ حسین منی، علی منی، والحسن منی، والفاطمہ منی، ہم منی وانا منہم، جو اس منیت کی منزلت پر ہوں وہ قرابت دار بنتے ہیں۔ لا من بان عنہ معنی و منزلۃ، نہ کہ وہ افراد جو حقیقت میں پیغمبر سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ایسے ہو سکتا ہے قریبی رشتہ دار ہوں لیکن بہت زیادہ دور بن جائیں۔ وَلِذَا قَالَ تَعَالَى لِنُوحٍ، دیکھیں حضرت نوح کو خدا نے کیا کہا تھا، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، بیٹا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہارے اہل و عیال میں نہیں ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے وہ رشتہ دار، کہ جو رشتہ دار پیغمبر اکرم سے ہمیشہ لڑتے رہے، اس کی رسالت کو قبول نہ کرتے رہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بابا اس قربا کو روایات نے معین کیا ہے، تو یہ کون سی بات آپ پیش کر رہے ہیں؟ یہ دلائل الصدق سے۔ آخری مسئلہ اور اس بحث کو تمام کریں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد نے کہا ہے کہ آقا یہ سورہ تو سورہ مکی ہے، اور یہ اعتراض ہے اس کا، کیا کہتے ہیں، ابن تیمیہ جیسے افراد کا۔ وہ لوگ آئے ہیں اور آ کر یہ اشکال بیان کیا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں ابن تیمیہ یوں کہتا ہے کہ دلائل الصدق میں نقل کرتے ہیں خدا کا مظفر ابن تیمیہ کے کلام کو کہ ثم ان بعض القوم اورد على نزول الآیت بعلی وفاطمة والحسنین بأن سورة الشورى مکیۃ وعلی حینئذ لم یتزوج بفاطمة فضلا عن ولادت الحسنین، کہ بھئی یہ سورہ شورا تو مکی ہے، اس وقت تک علی کی فاطمہ سے شادی ہی نہیں ہوئی، حسنین کی ولادت ہی نہیں ہوئی، تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شان نزول یہ پنجتن پاک ہے؟ تو پہلا جواب جو خود وہاں پر دلائل الصدق میں آغا نے دیا ہے کہ بابا اتنی روایات جو تواتر کے حد تک ہیں، مستفیض روایت ہیں کہ حسنین کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان روایات کو چھوڑ دیں؟ تمہاری اس بات کو مانے کہ یہ سورہ مکی ہے؟ ہاں یہ کیا بات کر رہے ہو؟ حالانکہ اگر مان بھی لیا جائے یہ سورہ مکی ہے تو بھی کس نے کہا کہ جو سورہ مکی ہو اس میں مدنی کوئی آیت نہیں آ سکتی؟ یہ کون کہتا ہے؟ بہت سارے سورہ ہیں جو مکے میں نازل ہوئے لیکن ان کی بعض آیات مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس پر تو صراحت موجود ہے۔ قرطبی ابن عباس و قتادہ سے نقل کرتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے سوائے 4 آیات کے، وہ مدینے میں نازل ہوئی، ان میں ایک آیت آیہ مودت ہے۔ یہی مطلب تفسیر خازن میں بھی آیا ہے،
اور بہت سارے مفسرین نے اس مطلب کو لکھا ہے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وکیل ان الآیت مکیۃ، یہ ابن تیمیہ کا اعتراض ہے کہ یہ آیہ مکی ہے. لأنہا فی سورۃ الشورى مع ان الحسنین ولدا فی المدینہ، حالانکہ حسنین شریفین مدینے میں پیدا ہوئے. وأجاب عنہ فی الامامۃ والولایہ، اس کا جواب دیا ہے کتاب الامامت والولایہ والے نے بأن ھذا الاشکال ضعیف فإنه قد أكد غیر واحد من ائمۃ ھذا الفن نزول الآیت فی المدینہ. جیسے عرض کیا قرطبی ہے اور بہت سارے ہیں کہ اس فن کے ماہرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے. کس نے کہا کہ مکی صورت میں مدنی آیت نہیں آ سکتی؟ الا اننا لو سلمنا کونہا مکیۃ، چلو بھائی مان لیا یہ آیت مکی ہے، فمن مانع فی ذالک، اس میں کیا حرج ہے پھر؟ مع انہا نظیر غیرہا من الآیات الکریمہ التي سیقت لبیان قضیۃ حقیقیہ لا خارجیہ فہی تشبہ فعلیۃ اذا وجد من تنطبق علیہ. یہ ایک خوبصورت مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں جو مختلف احکامات ذکر ہوتے ہیں وہ قضیہ خارجیہ کے عنوان سے ہوتے ہیں یا قضیہ حقیقیہ کے عنوان سے. دیکھیں منطق میں آپ نے پڑھا ہے قضیہ خارجیہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس قضیے میں حکم موضوع کے ان افراد پر ہو جو بالفعل خارج میں موجود ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کل من فی العسکر جندی، جو بھی اس لشکر میں ہے وہ سپاہی ہے. مراد اس لشکر میں موجود بالفعل افراد ہے. کل من فی العسکر جندی. قضیہ حقیقیہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم موضوع کے موجودہ افراد اور جو تا روز قیامت آنے والے افراد ہیں ان سب کے لیے. مثلا آپ کہتے ہیں کل انسان حیوان ناطقون، یہ حیوان ناطقون کا حکم فقط ان انسانوں کے لیے نہیں ہے جو بالفعل ابھی خارج میں موجود ہے، بلکہ قضیہ حقیقیہ کا مقصد یہ ہے کہ جس پر بھی عنوان موضوع صادق آئے گا اس کے لیے یہ حکم ثابت ہے. یعنی جس پر بھی انسان صادق آئے گا اس کے لیے یہ حکم ثابت ہے. یعنی کل من انطبق علیہ عنوان الانسان یصدق علیہ کہ انہ حیوان ناطق. خوب یہ کہنا چاہتے ہیں. اب اگر ہم مان لیں کہ بھائی چلو یہ آیہ مکی ہے، ابھی حسنین کریمین پیدا نہیں ہوئے، لیکن یہ قضیہ حقیقیہ کے عنوان سے جو بھی اہل بیت نبوت ہے ان کی مودت واجب ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بالفعل ابھی موجود ہوں. جس پر بھی عنوان اہل بیت نبوت صادق آئے گا اس کی مودت واجب ہے، بے شک حسنین کریمین مدینے میں پیدا ہو. بلکہ ہماری روایات کے مطابق یہ آیہ مودت 12 اماموں کو شامل ہے. 12 امام تو اس زمانے میں نہیں تھے. امام صادق بھی اس آیت میں آ جاتے ہیں، امام کاظم بھی اس آیت میں آ جاتے ہیں، سارے ائمہ اس آیت میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ قضیہ حقیقیہ کے عنوان سے. جس پر بھی یہ عنوان اہل بیت نبوت صادق آئے گا اس کے لیے یہ حکم ثابت ہے. یہ دوسرا جواب. الا اننا لو سلمنا کونہا مکیہ فمل مانع فی ذالک. بھائی آغا ابن تیمیہ مان بھی لیا کہ یہ آیہ مکی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مع انہا نظیر غیرہا من الآیات الکریمہ، اس کے علاوہ جو دوسری آیات ہیں یہ بھی ان کی طرح ہے. اقیم الصلاۃ پہلی مرتبہ تو ان صحابہ سے خطاب تھا نا جو پیغمبر کے سامنے تھے، لیکن آیا یہ اقیم الصلاۃ قضیہ خارجیہ کے عنوان سے ہے یا قضیہ حقیقیہ کے عنوان سے ہے؟ تا روز قیامت جو بھی مومن آئے گا اس کے لیے اقیم الصلاۃ ہے. التی سیقت لبیان قضیۃ حقیقیہ، وہ آیات کریمہ کہ جن کو لایا گیا ہے قضیہ حقیقیہ کے عنوان سے. یہ علم اصول میں بحث ہے، میں نے اجمالاً اشارہ کیا. تفصیلی طور پر علم اصول میں بحث ہے کہ یہ جو احکام الہیہ ہے آیا بے عنوان قضیہ خارجیہ ہے یا بے عنوان قضیہ حقیقیہ ہے.
کہ مرحوم آغا نائینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ اس کو خوب بیان کیا، اور اس کے بعد شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی خوب توضیحات بیان کی ہے کہ دیکھیے حلقات کے دروس میں اس کی توضیح دے چکا ہوں، یہاں پر بھی اجمالاً میں نے ذکر کیا۔ لا خارجیت، نہ کہ یہ قضیہ خارجیہ کے عنوان سے، پس فہیت تصبح فعلیتاً اذا وجد من تنطبق علیہ، یہ حکم فعلی ہو جائے گا، یہ آیت فعلیت پیدا کرے گی جب وہ وجود میں آ جائے جس پر یہ عنوان منطبق ہوتا ہے۔ یعنی آیت کہتی ہے اہل بیت نبوت کی مودت واجب ہے۔ اب اہل بیت نبوت جیسے جیسے بعد میں پیدا ہوتے جائیں گے ان پر یہ عنوان آتا جائے گا، ان کی رسالہ، ان کی مودت واجب ہوتی جائے گی۔ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ دو جواب ہو گئے۔ پہلا جواب یہ کہ درست ہے سورہ مکی ہے، لیکن کس نے کہا آیت مکی ہے؟ دو، مان لیا آیت مکی بھی ہے لیکن قضیہ حقیقیہ کے عنوان سے ہے، نہ کہ قضیہ خارجیہ کے عنوان سے۔ وَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْغَدِيرِ أَيْضًا، صاحب الغدیر نے کتاب الغدیر میں بھی اس کا جواب دیا ہے کہ بِأَنَّ دَعْوَى كَوْنِ جَمِيعِ سُورَةِ شُورَى مَكِّيَّةً تُكَذِّبُهَا اسْتِثْنَاؤُهُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى، کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ شورا سارے کا سارا مکی ہے، ان کی اس بات کو جھٹلاتا ہے خود ان کے علماء کا استثناء کرنا ان آیات کو۔ خود قرطبی جیسا بندہ، خود خازن جیسا بندہ کہتا ہے یہ 4 آیات مکی نہیں ہے۔ ام یقولون نفترا علی اللہ کذبا سے لے کر خبیر بصیر تک کہ وہی 4 آیات ہیں۔ خود ان لوگوں نے، ان کے مفسرین نے ان 4 آیات کو استثناء کیا ہے۔ وَاِسْتِثْنَاءُ بَعْضِهِمْ قَوْلَهُ تَعَالَى، اور بعض نے اس آیت کو بھی استثناء کیا ہے۔ وَهِيَ عِدَّةُ آیَاتٍ فَصْلًا عَنْ آیَةِ الْمَوَدَّةِ، یہ تو کافی ساری آیات ہیں، نہ کہ فقط ایک آیہ مودہ۔ وَنَصَّ الْقُرْطُبِي فِي تَفْسِيرِهِ، خود قرطبی نے صراحت کی ہے اپنی تفسیر میں، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 1، نیشابوری نے اپنی تفسیر میں، خازن نے اپنی تفسیر میں، شوکانی نے فتح القدیر میں، وغیرہم، اور ان کے علاوہ ان ابن عباس و قتادہ، ابن عباس اور قتادہ سے، علی انہا مکیۃ الا 4 آیات، کہ یہ خود ان کی نص صراحت موجود ہے سوائے ان 4 آیات کے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الی ان قال وَأَمَّا أَنَّ تَزْوِيجَ عَلِيٍّ بِفَاطِمَةَ كَانَ مِنْ حَوَادِثِ الْعَهْدِ الْمَدَنِي، خوب امیر المؤمنین کی جو ازدواج جناب سیدہ سے، بھلے وہ مدینے میں ہے، وَقَدْ مَاشَيْنَا الرَّجُلَ عَلَى نُزُولِ الْآيَةِ فِي الْمَكَّةِ، خوب ہم نے مماشات کیا اس مستشکل سے کہ بدبخت ابن تیمیہ ہے کہ یہ آیا مکے میں نازل ہوا، لیکن فَإِنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ إِطْبَاقِ الْآيَةِ بِهِمَا وَبِأَوْلَادِهِمَا وَبَيْنَ تَقَدُّمِ تَزْوِيجِهِمَا عَلَى نُزُولِهَا كَمَا لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَأَخُّرِ وُجُودِ أَوْلَادِهِمَا عَلَى فَرْضِهِ، کہ یہ وہی قضیہ حقیقیہ والے نقطے کو اس زبان میں ذکر کر رہے ہیں آغا امینی رحمۃ اللہ علیہ۔ بھلے اس بندے کے ساتھ اگر ہم مماشات کریں 2 منٹ کے لیے، مان لیں کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے، تو بھی کوئی ملازمہ نہیں ہے کہ یہ آیت علی اور اولاد علی پر منطبق ہو، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ کیا ہے، ان کی تزویج اس نزول آیت سے پہلے ہوئی ہو۔ ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس بات میں بھی کوئی منافات نہیں ہے کہ اس آیت کو منطبق کیا جائے علی اور اولاد علی پر، اور دوسری طرف سے کہا جائے حسنین کریمین کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، اس میں کیا منافات ہے؟ فَإِنَّ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِي كَوْنِ كُلٍّ مِّنْهُمَا مِنْ قُرْبَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالعمومۃ والبنوۃ، یہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، بیٹوں کے اعتبار سے، بنی ام کے اعتبار سے، چچا کے اعتبار سے حضرت علی علیہ السلام۔ وَأَمَّا أَوْلَادُهُمَا فَكَانَ مِنَ الْمُقَدَّرِ فِي الْعِلْمِ الْأَزَلِ أَنْ يَخْلُقُوا مِنْهَا،
اور اولاد کے بارے میں یہ کہ علم ازلی پروردگار میں موجود تھا کہ یہ اسی سے وجود میں آئیں گے، یعنی قضیہ خارجیہ کے عنوان سے عرض کرنا ہے۔ کما انہ قد قضا بألقۃ التزویج بینہما ولیس من شرط ثبوت الحکم بملاک عام یشمل الحاضر والغابر، لیس من شرط ثبوت الحکم وجود موضوعہ الفعلی۔ یہ کس نے کہا کہ اگر حکم شامل ہو تو اس کا ملاک یہ ہے کہ اس کا موضوع بالفعل موجود ہونا چاہیے؟ نہ، یعنی یہ وہاں پر ہے جہاں پر قضیہ خارجیہ ہو۔ اگر قضیہ حقیقیہ ہے تو حکم کے شمول کے لیے یہ ضروری تھوڑی ہے کہ موضوع بالفعل موجود ہو، بل انما یتسرب الیہ الحکم مہما وجد، جب بھی وہ مصداق خارج میں پیدا ہوگا اور عنوان اس پر صادق آئے گا، حکم چلا جائے گا اس کی طرف۔ ومتى وجد وانا وجد، جب بھی وجود میں آئے، جہاں بھی وجود میں آئے۔ الا ان من الممکن ان تكون قد نزلت بمکہ فی حجۃ الوداع، یہ ایک اور جواب دے رہے ہیں مرحوم صاحب الغدیر، کہتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کا معیار کیا ہے؟ ایک معیار یہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو مکی، جو ہجرت کے بعد نازل ہو وہ مدنی، لیکن ایک معیار یہ ہے جو مکے میں نازل ہو وہ مکی، جو مدینے میں نازل ہو وہ مدنی، چاہے جو مکے میں نازل ہو رہی ہے بے شک ہجرت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس دوسرے معیار کے مطابق ہم کہتے ہیں سورہ شورا مکی ہے، اما دوسرے معیار کے مطابق پیغمبر جب حجۃ الوداع کے لیے گئے اس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوا، مکان کے اعتبار سے اس کو مکی کہہ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ الا ان من الممکن ان تکون قد نزلت بمکہ فی حجۃ الوداع، بھائی مکی ہے مکان کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہے علوم قرآن کے ماہرین نے یہ معیار بھی دیا ہے۔ وعلی قد تزوج بفاطمہ وولد حسنان، اس سے پہلے امیر المومنین کی شادی ہو چکی ہے، حسنین پیدا ہو چکے ہیں۔ ولا ملازمۃ بین نزولها بمکہ وبین کونہ قبل الہجرہ، یہ کس نے آپ کو کہا کہ مکی یعنی حتماً جو ہجرت سے پہلے ہو وہ مکی ہے، دوسری مکی نہیں ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ صاحبان علم سمجھتے ہیں کہ حق یہی ہے۔ ثم القربہ، بس دیکھیں ہم نے کافی سارے جوابات دیے اس مکی ہونے کے۔ ایک، کس نے کہا کہ سورہ شورا مکی ہے؟ دو، مکی ہے لیکن مکی کے اس معیار کو مان رہے ہیں جو مکے میں نازل ہو، بھلے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ تین، مان لیا کہ بھائی مکی ہے اور مکی سے مراد بھی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو، لیکن کس نے کہا کہ اس کی ساری آیات مکی ہیں؟ آیہ مودت مدنی ہے۔ چار، اصلاً مان لیا کہ بھئی مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن کس نے کہا کہ قضیہ خارجیہ کے عنوان سے، قضیہ حقیقیہ کے عنوان سے؟ یہ چار جوابات یہاں پر ہوئے۔ ثم القربہ لا تنحصر فی علی و فاطمہ والحسنین بل یشمل الائمۃ کلہم دون غیرہم، جو قضیہ خارجیہ کے عنوان سے میں نے عرض کیا۔ اصلاً قربہ کس نے کہا؟ علی و فاطمہ و حسنین، بلکہ سارے کے سارے ائمہ ہیں۔ کما نص علیہ فی الاحادیث، جیسے کہ احادیث میں اس پر تصریح کی گئی ہے۔ ومنہا ما فی الکافی عن ابی جعفر علیہ السلام، کافی شریف میں روایت ہے امام صادق باقر علیہ السلام سے، فی قولہ تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال هم الائمہ، مراد ائمہ اطہار۔ ومنہا ما فی روضۃ الکافی، اور روضۃ الکافی میں بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، قال ما یقول اہل البصرہ فی هذه الآیہ، اہل بصرہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قلت جعلت فداک انہم یقولون انہا لاقارب رسول اللہ۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ بھئی اہل بصرہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، بصرے والے کہتے ہیں یہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں۔
قال کذبوا، جھوٹ بولتے، انما نزلت فینا خاصتاً اہل البیت، یہ آیت خصوصیت سے ہم اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی فی علی و فاطمہ والحسن والحسین و اصحاب الکساء علیہم السلام۔ بس یہ آیہ مودت کی تفسیر کے بارے میں اور اس پر اٹھائے گئے اشکالات کے جوابات۔ ایک جم بندی اگر اس آیت کے معنی کے بارے میں عرض کروں تو جم بندی یہ ہوئی نقطہ چہارم میں کہ آیہ مودت میں بعض افراد کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ پیغمبر مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو مجھے اذیت نہ کرو، میری رشتہ داری کا خیال کر لو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ سامنے والے کے تعصب کی وجہ سے، وگرنہ آیت کا تو یہ معنی ہی نہیں ہے۔ وہ مشرک جو رسالت کو نہیں مانتا اس سے اجر رسالت کا سوال کرنا فضول ہے۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ الا القربا یعنی التقرب الی اللہ، تو ہم نے کہا کسی لغت میں قربا کا معنی یہ نہیں ہے التقرب الی اللہ۔ پھر بحث کو بیان کیا کہ قربا سے کیا مراد ہے، عرض کیا کہ قربا سے مراد اصحاب اہل کسا ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا دی؟ دلیل روایات۔ اس کے بعد سوال ہوا کہ بھئی یہ سورہ تو سورہ مکی ہے، امیر المومنین کی شادی مدینے میں ہوئی، حسنین مدینے میں پیدا ہوئے، تو اس کے 4 جوابات دیے۔ پہلا جواب دیا کس نے کہا کہ یہ سورہ مکی ہے؟ 2، مان لیا سورہ مکی ہے لیکن مکی سے مراد یہ ہے جو مکے میں نازل ہو، اگرچہ ہجرت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا جواب، بھائی مکی سورہ ہے لیکن کس نے کہا یہ آیت مکی ہے؟ چوتھا جواب، اگر مان بھی لیا جائے یہ آیت بھی مکی ہے تو بھی قضیہ حقیقیہ کے عنوان سے نہ کہ قضیہ خارجیہ کے عنوان سے۔ یہ تقریباً اس امر چہارم میں مطالب جو ذکر ہوئے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔